ایس پی طاہر داوڑ کون تھے اور ان کو قتل کی دھمکیاں کیوں مل رہی تھی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل شیرازی سالمین سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 20 دن قبل پراسرار طور پر اغوا ہونے والے پشاور پولیس کے ایس پی محمد طاہر داوڑ کی افغانستان سے لاش کی برآمدگی بدستور ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے۔ محمد طاہر داوڑ کا تعلق قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے گاؤں ہودی سے تھا۔ انہوں نے پرائمری سے لے کر ڈگری سطح تک کی تعلیم شمالی وزیرستان سے حاصل کی، تاہم بی اے کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے تک ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال شمالی وزیرستان میں کمپاؤنڈر کے طور پر ملازمت کرتے رہے۔ وہ ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں پیرا میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے۔ مقتول کے بھائی سے ملنے والی معلومات کے مطابق محمد طاہر داوڑ نے 90 کے عشرے میں پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے محکمہ پولیس میں بطور ASI اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ طاہر داوڑ نے تقریباً 23 سال تک محکمہ پولیس میں ملازمت کی اور اس دوران وہ ASI سے ترقی کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ پولیس SP کے عہدے تک جا پہنچے۔ طاہر داوڑ نے بیشتر ملازمت شمالی وزیرستان سے متصل ضلع بنوں میں کی، جہاں وہ بطور SHO DSP کے طور پر خدمت سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پشاور میں بھی کچھ عرصہ بحیثیت پولیس افسر کام کیا۔ اغوا ہونے سے 2 ماہ قبل وہ DSP کے عہدے سے ترقی پا کر SP کے عہدے پر فائز کیے گئے تھے۔ وہ 3 سال تک پشاور میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA میں بحیثیت اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات رہے۔ اطلاعات کے مطابق طاہر داوڑ نے دوران ملازمت کئی مرتبہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا، جس پر انہیں وقتاً فوقتاً دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا بھی رہا۔ وہ وزیرستان کے طالبان کی ہٹ لسٹ پر بھی رہے، جس کی وجہ سے وہ کئی سال تک اپنے گاؤں بھی نہیں جا سکے۔ وہ 2 مرتبہ شدت پسندوں کے حملوں میں زخمی بھی ہوئے۔ ایک مرتبہ بنوں میں ان کے گھر پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں ان کے ایک محافظ ہلاک جبکہ وہ خود محفوظ رہے تھے۔ دوسری مرتبہ ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کے ہاتھ اور پاؤں پر گولیاں لگی تھی۔ مقتول کے قریبی حلقے کا کہنا ہے کہ طاہر داوڑ ایک مرتبہ پولیس اور سیکورٹی فورسز کی طرف سے فرینڈلی فائر کا نشانہ بھی بنے، جس سے ان کے ایک ہاتھ میں زخم آئے تھے۔ محمد طاہر داوڑ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک نڈر اور فرض شناس افسر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر انہیں محکمہ پولیس کی سب سے بڑے اعزاز قائد اعظم پولیس میڈل سے بھی نوازا گیا تھا۔ مقتول طاہر داوڑ ایک پیشہ ور سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی اور سماجی حلقوں میں بھی کافی مقبول سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے پشتو زبان میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ اکثر اوقات پشتو زبان میں شوقِ شعر و شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پشتو زبان میں کئی غزلیں اور نظمیں لکھی، جنہیں مقامی فنکاروں نے میوزک کے ساتھ گایا بھی ہے۔ ان کی موت کی تصدیق کے بعد ان کی لکھی ہوئی ایک نظم گزشتہ 2 دنوں سے مختلف واٹس ایپ گروپس میں آڈیو کی شکل میں گردش کرتی رہی۔ انہوں نے اس نظم میں پشتون علاقوں بالخصوص قبائلی علاقوں میں ہونے والی جنگ کا نقشہ کھینچا ہے اور عوام پر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا ہے۔ پشتو زبان میں لکھی گئی اس نظم کے کچھ اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: میں برباد ہوا، جہان تباہ ہوا، گھر اور لشکر سب کچھ اجڑ گیا، صبح کی بلبل نے رنگین نغمہ گانا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف آنسو آہ اور فریاد ہے، مگر میں طاہر داوڑ اس ناکردہ جرم سے لا علم ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرا جرم ہے کیا، لیکن ظالم کو اس کے ظلم کا مزہ اس وقت معلوم ہوگا جب اس کا اپنا بیٹا کسی ظالم کے ہاتھ لگے گا۔ محمد طاہر داوڑ وزیرستان کے ایک ادبی ٹولے کے رکن بھی رہے، جہاں وہ باقاعدگی سے ادبی تقریبات میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ وہ ادبی تقریبات کے ساتھ ساتھ سماجی پروگرامات میں بھی حصہ لیتے تھے۔ طاہر داوڑ کے قریبی ساتھی اور داوڑ قومی جرگے کے چیئرمین سمیع اللہ داوڑ کا کہنا ہے کہ اغوا ہونے سے 4 دن قبل انہوں نے داوڑ جرگہ فورم کے ایک اجلاس میں شرکت کی تھی، جس میں ان کی طرف سے کچھ تجاویز بھی دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں وزیرستان کے مسائل گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ ملاقات میں اٹھانے پر اتفاق کیا گیا اور طاہر داوڑ کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ وزیرستان کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب وہاں کے تمام اختیارات مقامی انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں گے۔ مقتول نے اپنے پیچھے بیوہ، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ سر مروان شو سر دپا سام سروان شو